آج رومی کی داستان اور مثنوی مانوی کی اردو تشریح کی ویسے تو دوسری مگر پہلی باقاعدہ ایپیسوڈ آپ دیکھیں اور سنیں گے۔ پہلی ایپیسوڈ میں اس پوری سیریز کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ پہلے 5 اشعار کی تشریح کی گئی تھی۔ قبل اس کے مثنوی کے اگلے 5 اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں، حسب وعدہ مولانا رومی کی داستان حیات کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں۔ مثنوی مولانا روم کی اس سیریز میں ہماری ترتیب یہی رہے گی کہ شروع میں رومی کی داستان زندگی کا تھوڑا سا حصہ شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد اگلے 5 یا جتنے بھی اشعار ہوں گے ان کی 3 زبانوں میں ریسائٹیشن ہوگی اور آخر میں ان اشعار کی وضاحت۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچ سکے۔ رومی کی داستان حیات سے قبل اس زمانے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھ لیجئے جس میں رومی پیدا ہوئے۔ رومی روح کا شاعر ہے اور روح کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، سرحد نہ جغرافیہ۔ تاہم بطور شخصیت رومی کا ایک سیاق و سباق ضرور سامنے رہنا چاہیے تاکہ ان حالات و واقعات کا بھی کچھ اندازہ رہے جو اس دور کو درپیش تھے جس دور میں رومی پیدا ہوئے۔ رومی 13ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ دور ایشیا و یورپ کے ان خطوں کے لیے سیاہ دور تھا جنہیں مسلم اکثریت کے علاقے کہا جاتا ہے۔ مسلم دنیا شدید بے چارگی، مایوسی، بے یقینی اور خوف کے دھندلے سایوں میں سانس لے رہی تھی۔ سیاست اقتدار کی کشمکش کا نام بن چکی تھی۔ تمدن جھوٹ فریب کے عفریت کا شکار تھا۔ مسلم ریاستوں کی مسلسل آپسی جنگوں نے لوگوں کو سنگ دل بنا دیا تھا اور جمالیاتی قدریں بری طرح مجروح ہو رہی تھیں۔ فرقہ بازی زوروں پر تھی۔ صلیبی جنگوں کے سورما صلاح الدین ایوبی کے وارث تخت پر قبضے کے لیے بھائی بھتیجوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ زوال آمادہ درختوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک خزاں کرتی ہے، نیچر وہی سلوک زوال کی پاتال میں گرے معاشروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی دور میں مشرق کے اس خطے نے ایسے سیلاب دیکھے جو آبادیوں کی آبادیاں نگل گئے۔ قحط کے ایسے حملے ہوئے کہ لوگ کتے بلیاں ہی نہیں انسانی جسموں تک کو بھون کر کھا گئے۔ وبائیں آئیں تو کبھی انسانی وجود سے آباد محلوں پر صرف گدھوں کا راج نظر آنے لگا۔ سماج منضبط تھا، نہ اہل سیاست مدبر رہے تھے کہ ان مسائل پر قابو پا لیتے۔ سو مشرق وسطیٰ لہو لہو تھا، مگر ابھی داستان ختم نہ ہوئی تھی۔ ابھی وہ عذاب نازل ہونا تھا جس میں چشم انسان نے انسانی سروں کے میناروں کی وحشت کو بھی دیکھنا تھا۔ تاتاری یورش منگولیا کی صحرائی فوج نے مسلم دنیا کو تحت دیکھ کرنا شروع کر دیا۔ تاتاریوں نے ہزاروں شہر اجاڑ دیے، علم و فن کے مراکز کھنڈر کر دیے گئے، تہذیب کا مرکز بخارا خاک کا ڈھیر ہو گیا، سمرقند آگ کے شعلوں میں لپیٹ دیا گیا، بلخ، رے، ہمدان، زنجان، مرو، نیشاپور اور خوارزم جیسے شہر گویا زمین کے نقشے سے ہی محو کر دیے گئے۔ عباسی خلیفہ مستعصم باللہ مسلم وحدت کی آخری علامتی نشانی تھا، خیموں میں لپیٹ کر پاؤں سے روندوا دیا گیا۔ انسانی فطرت کے کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ زوال سے عروج کشید کر لیتی ہے اور ذلتوں سے عظمتیں نکال لیتی ہے، مگر ظاہر کی دنیا میں آنے والی یہ تبدیلیاں اصل میں پھل ہوتی ہیں اس تبدیلی کا
جو ذہن اور روح کی دنیا میں آتی ہے۔ مسلم تہذیب نے اس سوال کے جواب میں جو ذہنی اور روحانی رد عمل دیا، اس کی تفصیل ہم اگلی ایپیسوڈ کے شروع میں جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں مثنوی کے اگلے 5 اشعار کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ جو ہی مثنوی مولانا روم کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کوئی رائے ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار. Everyone became my friend from his own opinion. None sought out my secrets from within me. ہر کوئی اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا، مگر میرے من کے رازوں کی تلاش کسی نے نہ کی۔ سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. My secret is not far from my plant, but ear and eye lack the light. میرا راز پانا کچھ ایسا مشکل نہ تھا کہ میرا نالا ہی میرا راز تھا، مگر ان کی آنکھوں میں، کانوں میں وہ نور کہاں جو اس راز تک پہنچ پاتا۔ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. Body is not veiled from soul, nor soul from body, yet none is permitted to see the soul. میرا جسم میری روح سے چھپا ہے، نہ روح جسم سے پوشیدہ ہے، مگر میری روح تک کوئی نہ پہنچ پایا۔ آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. This noise of the reed is fire, it is not wind. Whoso hath not this fire, may he be not. بانسری کا یہ نالا ہوا نہیں ہے، آگ ہے، جس کے دل میں یہ آگ نہیں وہ نیست و نابود ہو۔ آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. 'Tis the fire of love that is in the reed, 'tis the fervor of love that is in the wine. یہ محبت کی آگ ہے جو بانسری کے نغمے میں جلوے دکھا رہی ہے، اور محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دوڑ رہا ہے۔ بانسری کہتی ہے کہ ہر شخص جو مجھے گا رہا تھا یا سن رہا تھا، وہ اپنے اپنے زوم میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرا یار ہے، لیکن میرے باطن میں چھپے رازوں کی جستجو کسی نے نہ کی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو میرے پاس بیٹھتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، وہ خود کو میرا رفیق سمجھتا ہے، مگر میں گہرے رازوں کی ایسی آماج گاہ ہوں کہ جس کی اتھاہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا میں اتنے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیتے ہیں، ان کے ساتھ شب و روز بتاتے ہیں، لیکن کیا ایک انسان کے اندر آباد دنیا تک کوئی بھی رسائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟
انسان ایک لامتناہی، گہری اور لا ینحل پہیلی ہے۔ ہر انسان پوٹینشلی نامختتم امکانات اور مواقع سے بھرا ہے، مگر بیٹا باپ کو بس باپ کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ کے لیے بیٹا بس بیٹا ہے، دوست دوست کی نظر سے دیکھتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بس اپنے رشتے کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان بس اتنا ہی ہے؟ نہیں، انسان کو ہر لیبل سے الگ کر کے دیکھیں تو رازوں کی ایک نامختتم دنیا ہے جو ایک ایک انسان اپنے اندر میں بسائے چل رہا ہے۔ رومی نے یہاں انسان اور بانسری کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ بانسری کے نغموں کو سننے والا ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ اسے سمجھتا ہے، لیکن سوچیں کہ بانسری جب ایک دکھی گیت گاتی ہے تو دکھ کو سمجھنے والے اسے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہی بانسری خوشی کا گیت گاتی ہے تو دکھ کا گیت سمجھنے والوں کے لیے وہ اجنبی صدا بن جاتی ہے۔ بانسری میں نامختتم گیت چھپے ہیں۔ ایک گیت کو سن کر، ایک گیت کو گا کر کیسے بانسری کو سمجھنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یہی حال مرشد کا، ماسٹر کا، گرو کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محفل میں بیٹھا ہر مرید سمجھتا ہے کہ وہ مرشد کو جانتا ہے، مگر زندگی کی ماہیت کو سمجھنے والا حقیقی مرشد اتنا گہرا اور اتنا ہمہ جہت ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر سالک اسے اپنا قریبی دوست مانتا ہے، مگر ماسٹر کی گہرائی تک نہیں اترا جا سکتا۔ دنیا میں جو بھی حقیقی گیانی، ماسٹر، گرو، مرشد گزرے ہیں، ان کا یہ گلہ رہا ہے جو رومی کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے زوم میں میرا یار بنا رہا، مگر کسی نے بھی میرے اندر جھانک کر وہ راز جاننے کی کوشش نہیں کی جو میرے باطن میں چھپے تھے۔ اور بات صرف ماسٹر یا گرو یا مرشد کی نہیں، ہر انسان بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ اس کے اندر کی دنیا اس سے کہیں گہری ہے جتنا باقی دنیا سمجھتی ہے۔ ہر انسان اصل میں بخود ایک کائنات ہے، اس کے رفیق، اس کے احباب اس کے بس تھوڑے سے ہی حصے تک رسائی پا سکتے ہیں۔ یہ شکوہ کرنے کے بعد کہ کسی نے میری روح میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت نہ کی، رومی اگلے مصرے میں کہتے ہیں، حالانکہ میرا راز پانا کچھ ایسا مشکل نہیں، بلا شبہ انسان کے باطن کی دنیا اسرار سے بھری ہے، مگر اسرار سے بھری یہ دنیا اتنی پیچیدہ ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑی پہیلی نہیں ہے، بالکل ایسے کہ جیسے الجھے ہوئے دھاگوں کے اس بنڈل کا سرا مل جائے تو سرے کو تھامے کوئی بھی دوسرے سرے تک جا سکتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ سرے کو ڈھونڈ لینے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر کا نور زندہ ہے، اور جن کے اندر کا نور زندہ ہے وہ دوسرے میں موجود نور کو بھی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے باطن کی دنیا میں اٹھ رہے احساسات، دماغ میں اٹھ رہے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں زندگی کی اسی ایک ڈور سے بندھا ہوا ہے جس سے ہر زندہ چیز بندھی ہے۔ زندگی کے ساتھ جو اپنے تعلق کی نوعیت دریافت کر لیتا ہے، تمام اشیاء سے اپنے تعلقات کی نیچر بھی جان لیتا ہے۔ اس سے پہلے شعر میں بانسری نے گلہ کیا تھا کہ ہر سامع اپنے زوم میں مجھ کو جاننے کا دعویٰ گو تھا، مگر ان میں وہ نور حقیقت نہ تھا جو حقیقی مجھ تک پہنچ سکتا۔ بانسری کہتی ہے کہ میرا راز میرے گیت میں پوشیدہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو باطن کے نور سے جگمگا اٹھے وہ ہر حقیقت کا آشنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم بدن اور روح کی بحثوں میں پڑ گئے، کہیں سے مادیت پسند آ گئے، کہیں سے آئیڈیلسٹ اپنا نعرہ لے کر آ گئے، کوئی مادہ و تصور کا انکار کرتے ہوئے روحانیت کی دکان چمکا کر بیٹھ گیا،
زندگی اصل میں ایک پیکیج ہے جس کے یہ سب حصے ہیں، مگر ہم ان اندھوں کی طرح ہو گئے ہیں جنہوں نے ہاتھی کو چھو کر دیکھا اور جس حصے کو انہوں نے چھوا اسی حصے کو کل ہاتھی مان لیا۔ سائنٹزم کے بلیور سائنس کو حتمی صداقت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لاجیکل پازیٹیوسٹ کی واحد رہنما دلیل رہ گئی۔ مذہب پسندوں نے عقیدے کو عقیدت کی مقدس چادر میں اوڑھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ ان سب کے مقابلے میں حقیقی صوفی دنیا کو اور زندگی کو کل کی شکل میں دیکھتا، جیتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل حقیقت کو جاننا ہے، کل زندگی کو سمجھنا ہے، تو رومی کہہ رہا ہے کہ خود کو سمجھ جاؤ، کائنات اور زندگی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کسی مکان کی مکمل نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ایک اینٹ کی نوعیت جان لی جائے۔ مولانا بازبان بانسری کہتے ہیں کہ میرا نالا اور میں کچھ الگ نہیں، بس سننے والے کے پاس وہ روشنی نہیں جو اسے دکھا سکے کہ نالا و نئے نواز کچھ الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں۔ یہی مضمون اگلے مصرے میں بھی جاری ہے کہ میرا جسم میری روح سے چھپا ہوا ہے، نہ روح بدن سے پوشیدہ ہے، مگر میرے احباب نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میری روح کو بھی اس بدن کے پردے سے دیکھ پاتے۔ اس نہ دیکھنے کی دو وجوہات پچھلے 2 شعروں میں آ گئی ہیں کہ اول ان کے پاس وہ نور نہیں جس کی روشنی میں وہ دیکھ پاتے، دوم انہوں نے جستجو ہی نہ کی۔ اگلے مصرے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ سنو بانسری کو سننے والو، اس کے گیت پر سر دھننے والو، بانسری کیا کہہ رہی ہے؟ بانسری کہہ رہی ہے کہ تم اس مدھر دھن کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھ کر نہ جھومو۔ یہ ہوا نہیں ہے، یہ آتش ہے، آگ ہے، عشق کی آگ۔ عشق مولانا رومی کی مثنوی کا مرکزی تھیم ہے۔ اس کی پوری وضاحت بھی ہم اگلی کسی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ رومی کے تصور عشق کو سمجھے بنا مثنوی کو سمجھنا ناممکن ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ جس دل میں عشق کی یہ آگ نہیں وہ نیست و نابود ہو۔ بہت سے کمنٹیٹر اس شعر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رومی جیسی شخصیت سے کسی کو بد دعا کا دیا جانا بعید از قیاس معلوم پڑتا ہے۔ میری نظر میں اس کی وضاحت یہی ہے کہ جو بھی انسان عشق کی آگ سے محروم ہے وہ اس آگ تک نہیں پہنچ سکتا جس کا نعرہ رومی کی اس پہلی نظم میں بانسری مار رہی ہے کہ میرا نغمہ ہوا نہیں ہے، آگ ہے۔ اس آگ تک رسائی آگ ہی پا سکتی ہے، آگ ہی آگ سے مل سکتی ہے۔ آگ سے پانی ملائیں، ہوا، لکڑی یا کچھ بھی، وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کی بنیاد میں عشق کی آگ کار فرما ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی دنیا کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آفات، نفرتوں، زلزلوں اور سونامیوں کی اس دنیا کی بنیاد محبت کیسے ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ دنیا جو ڈارون کے نظریہ بقا پر کھڑی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تصادم نظر آتا ہے تو اس کی وجہ ہماری آنکھ ہے، ورنہ کائنات ہم آہنگی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ گلاب کا ایک پھول تک کھلانے کے لیے پوری کائناتی ہم آہنگی کار فرما ہوتی ہے۔ یہ تصور رومی کی مثنوی کی تشریح کے دوران آپ کے لیے اور بھی واضح ہوتا جائے گا۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشق کی آگ ہے جو بانسری سے نغمہ بن کر نکل رہی ہے، محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دوڑ رہا ہے۔ یعنی اس کائنات میں تخلیق کا جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں محبت بنیاد کا پتھر ہے۔ کبھی غور کریں، کیا ایک شعر بھی تخلیق ہو سکتا ہے اگر لکھنے سے محبت نہ ہو؟ کیا کبھی کوئی سائنسی ایجاد ممکن ہوتی اگر سائنسدان کو اپنے موضوع سے محبت نہ ہوتی؟ کسی انسان یا حیوان کا بچہ تخلیق پا سکتا اگر محبت اس کی بنیاد میں نہ ہوتی؟ کائنات میں جہاں تخلیق ہو رہی ہے، یقین مانیے محبت وہاں موجود ہے۔
عشق وجہ وجود کائنات ہے، عشق وہ چابی ہے جو کائنات کے صد راز آپ پر کھول سکتی ہے۔ جو بھی انسان اپنے اندر موجود اس مقام عشق تک پہنچ گیا وہ ہے حقیقی صوفی، مرشد، ماسٹر، گرو، بھکشو، بدھا۔ یہ تھی مثنوی مولانا روم کی دوسری ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ اگر آپ کی نظر میں رومی کا پیغام اس قابل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔